مسیح خدام میں آپ کو سلام و خداوند آپ کو برکت دے۔ آج ہم لے کر آئے ہیں خداوند کے زندہ کلام مقدس میں سے شریعت، سماجی شریعت، جو سماجی شریعت بھی ہے، اخلاقی شریعت بھی ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ سماجی شریعت میں کیا کچھ ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پالوس رسول وقت کے سماجی آداب کے مطابق عورتوں کا بال کٹوانا اور مردوں کا بال لمبے رکھنا بیش شرم قرار دیتا ہے۔ پالوس رسول جب اس نے اپنے وقت کے مطابق، اپنے ماحول کے وقت یعنی اس دور کے مطابق اس نے کہا ہے کہ عورتوں کے بال کٹوانا اور مردوں کے بال لمبے رکھنا بیش شرم قرار دیتا ہے۔ آپ جب دیکھیں گے پہلا کرنتھیوں اس کا 11 باب اس کی 6 آیت آپ کو بتائے گی کہ عورت جو سر پر اوڑھنی نہیں اوڑھتی، کیا وہ شریعت کے خلاف ہے؟ کیونکہ وہ اگر سر پر اوڑھتی نہیں اوڑھتی تو وہ سر منڈی کے برابر ہے۔ یہ ہمیں سماجی شریعت اس وقت کی بتاتی ہے، کیونکہ پالوس رسول نے اس وقت کے حساب سے یہ الفاظ اپنی زبان سے نکالا سماجی شریعت کے مطابق۔ آپ دیکھیں 6 باب کی 14 دیکھیں، 6 باب کی 5 دیکھیں اور 14 باب کی 35 دیکھیں۔ پہلا کرنتھیوں ہے، اس کے 11 باب ہے، 6 آیت ہے، اور 6 باب ہے، 5 آیت ہے، اور اس کی 14 باب ہے اور 35 آیت ہے۔ خدا کے سامنے مقبول اور نیک کام کرنے والوں کے لیے شرمندہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں ایسی ہوتی۔ جو خدا کے کام کرتے ہیں ان کے لیے شرمندگی کی کوئی ایسی بات نہیں۔ ایسا بےہودہ کام نہ کرے کہ جس کی وجہ سے ہمیں شرمندگی اٹھانا پڑے۔ جیسے کہ آج کل کے دور میں ہمارے چرچوں میں عورتیں اور مرد، پاسٹروں سمیت لوگ ناچتے ہیں، کیونکہ ان کے ماں باپ نے ہی ان کو ایسی تربیت دے رکھی ہے۔ نہ ہی ان عورتوں کے سر پر اوڑھنی ہے اور نہ ہی ان مردوں کے سر کے بال چھوٹے ہیں، اور وہ بھی عورتوں کی مانند ہی ہیں، کیونکہ ان کو تربیت ہی ایسی ماں باپ کی طرف سے، کیونکہ ان کے ماں باپ میں ہی ایسی تربیت پائی جاتی ہوگی، جو کہ آج چرچوں میں ناچ رنگ کر رہے ہیں، پاسٹروں کے ساتھ عورتیں اور عورتوں کے ساتھ پاسٹر۔ یہ خداوند کے کلام کے مطابق یہ غلط ہے، یہ نازیبا کام ہے، کیونکہ خداوند کا بندہ پالوس اپنے وقت کے حساب سے بتا رہا ہے کہ عورت اگر اوڑھنی نہ اوڑھے تو وہ سر منڈی کے برابر ہے۔ اگر مرد اپنے سر کو بے ڈھکے دعا کرتا ہے تو وہ خدا کے کلام کی بے حرمتی کرتا ہے، کیونکہ وہ مرد جو ہے خدا کی صورت ہے اور اس کا جلال شریعت کے مطابق ہے۔ مرد اپنے سر کو ڈھکے اور خدا کے حضور اپنے آپ کو جھکائے، اور یہ کلام کے شریعت کے مطابق، سماجی شریعت کے مطابق ہے کہ عورت سر پر اوڑھنی اوڑھے۔ یہ سماجی شریعت ہمیں بتاتی ہے، کیونکہ آج کل جو انتظام چل رہا ہے اپنے آپ کو وائرل کرنے کا، اپنے آپ کو بڑھانے کا، یہ کلام مقدس میں ایسے کام نازیبا ہے جو کہ اپنی نالائق حرکتوں سے ہی لوگ پہچانے جاتے ہیں، جو لوگ ناچ رنگ چرچوں میں اکثر کرتے ہیں۔ کیونکہ کلام مقدس ہمیں ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا، ناچنے بھڑکنے کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ کلام جو ہے کلام سنجیدگی چاہتا ہے، کلام شعور نہیں چاہتا۔ کلام یہ بھی کہتا ہے کہ اگر آپ جب دعا میں ٹھہرے تو سنجیدگی میں ہو جائے، کیونکہ وہاں پر خدا کی حضوری ہے، وہاں پر خاموشی کا ہونا ضروری ہے۔ ہر ایک عورت اور مرد کو چاہیے کہ کلام کے شریعت کے مطابق چلے۔ اگر وہ شریعت کے مطابق نہیں چلے گا تو وہ سزا سے ہرگز نہیں آزاد ہوگا اور نہ ہی وہ چھوٹے گا، کیونکہ نیک کام کرنے والے کے لیے شرمندہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ آپ دوسرا تموتھیوس سے 2 باب کی 15 دیکھیں تو نئے عہد نامے میں گناہ خاص طور پر شرم کا بحث ہے۔ رومیو 6 باب کی 21 آیت آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بھی گناہ ہے چرچوں میں، یعنی عبادت خانوں میں ٹھہر کر گیتوں میں ناچنا بھڑکنا، آپس میں ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالنا
اور کلام مقدس کی بے حرمتی کرنا یہ نازیبا کام ہے۔ خدا کا کلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، لہذا عورتیں اپنے سر پر اوڑھنی اوڑھیں اور مرد اپنے آپ کو خدا کی طرح خدا کے حضور جھکائیں اور سنجیدگی میں خدا کے حضور ٹھہرے، تو خدا ہمیں برکت دے گا۔ خدا کا کلام پڑھے، سنیں جانے پر خدا کی خاص برکت۔ آپ کوشش کریں کہ خدا کے کلام کو مکمل طور پر آپ پورا سنیں اور اسی طرح کلام مقدس کے ساتھ آپ جڑے رہیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی جائے۔ آمین۔